بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ. میں اور ڈاکٹر عبدالکریم شکور صاحب حاضر ہیں پروگرام اورینٹلزم، اور آج کا ایک نام ہے ہنری سٹب. جی تو ڈاکٹر شکور صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ جی بات کر رہے ہیں ہم آج کل جو اورینٹلسٹ ہیں، یعنی مستشرقین جنہوں نے اسلام کے حوالے سے لکھا اور وہ خود مسلمان نہیں تھے. اس میں ہنری سٹب جو ہے، اس کا نام آتا ہے. یہ 1632 میں پیدا ہوا تھا اور 1676 میں اس کا انتقال ہو گیا تھا. ہنری سٹب ایک انگریز ڈاکٹر، ادیب اور اسکالر تھا. مسلمانوں کی تاریخ کو سچائی سے سمجھنے والے اور غیر جانبدار ہو کر مطالعہ کرنے والے یورپین میں سب سے پہلا نام ہنری سٹب کا ہے. میں اب تک جتنے بھی نام آپ کو لے کے بتا چکا نا، ان میں جو سب سے پہلا نام اور جس کی تحریریں میں نے پڑھی تو یہ نام ہے ہنری سٹب کا، جس نے 1671 میں ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا The Rise and Progress of محمدنزم. ہنری سٹب جو ہے یہ لنکن شائر برطانیہ میں پیدا ہوا تھا، اور یہ ہمارے علاقے سے زیادہ دور نہیں. لنکن شائر کہاں پہ ہے صابر رضا؟ یہی ہے کہیں؟ نہیں، لنکن شائر یہ کہاں، یہ اسکاٹ لینڈ کی طرف ہے. اسکاٹ لینڈ کی طرف ہے. اچھا، تو لنکن شائر میں یہ پیدا ہوا تھا. خیر 4 گھنٹے کا راستہ ہے. اچھا ہوا. اور اس نے آکسفورڈ میں تعلیم حاصل کی تھی. کنگ جیمز کا یہ ذاتی معالج تھا، جو کنگ تھا اس زمانے میں برطانیہ کا 17ویں صدی میں، اور اپنی خود کی اس کی پریکٹس بھی تھی. حکومت کے خلاف لکھنے کے جرم میں جیل کی سزا بھی ہوئی تھی. ہنری سٹب نے خانہ جنگی کا زمانہ بھی دیکھا، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ وہ خانہ جنگی کی پیداوار تھا. 1671 میں ہنری نے اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تعصب کے بغیر تعریفی کلمات لکھے. کتاب کا نام میں نے آپ کو بتا دیا، The Rise and Progress of Mohammedanism. یہ کتاب 1672 میں مکمل ہو گئی تھی، مگر اس وقت شائع نہیں ہوئی. یقیناً کچھ وجوہات رہی ہوں گی. 17ویں صدی میں اسلام کی حمایت میں ایک عیسائی اگر کچھ لکھے تو گویا بھونچال آ گیا. ڈاکٹر صاحب ایک اس میں کریکشن کر دوں کہ جو لنکن شائر ہے یہ ایسٹ مڈ لینڈ میں ہے. ایسٹ مڈ لینڈ میں تو پھر تو قریب ہے نا بھائی. یہ تو میں نزدیک. اوکے، تو اگر وہ 17ویں صدی میں کوئی غیر مسلم لکھتا ہے تو سمجھ لو کہ جی بھونچال آ گیا. جی. اب بہرحال اس وقت اس کتاب کا مسودہ ذاتی حیثیت سے کچھ لوگوں تک پہنچا اور پڑھایا گیا. تقریباً 250 سال تک وہ جو ہے وہ پوشیدہ رہا مسودہ. اور 1911 میں لندن کے ایک عثمانی مسلمانوں کے گروہ نے اسے دریافت کیا. یعنی تاریخ جو خلافت عثمانیہ کے کچھ لوگ جو لندن میں تھے 1911 میں، 1925 تک تحریک یہ خلافت عثمانیہ رہی. لندن میں کچھ عثمانی مسلمان تھے. تو 1911 میں انہوں نے اسے دریافت کیا اور شائع کر دیا. اچھا، تو یہ لکھا گیا ہے، آپ دیکھیں 1671 میں شائع ہوا ہے 250 سال کے بعد، ہنری سٹب کے انتقال کے بعد. اس کتاب کو حافظ محمد خان شیرانی نے ایڈٹ کیا ہے. اچھا. اور اس کا دیباچہ لکھا ہے. یہ کتاب اسلامک سوسائٹی نے شائع کی تھی. حافظ شیرانی نے اپنے دیباچے میں لکھا ہے کہ یہ کتاب مسودے کی شکل میں 250 سال پڑھی رہی ہے اور پہلی مرتبہ کتاب کی صورت میں شائع ہو رہی ہے. اس کتاب کی اشاعت کے لیے ایک فنڈ قائم کیا گیا اور برطانیہ کے مسلمانوں سے اپیل کی گئی، جس کا مثبت نتیجہ سامنے آیا. اور ایک خوشگوار بات یہ تھی کہ اس یعنی حلیل خالد بے کی اخبار کے ایک ڈائریکٹر تھے، اور وہ رسالہ سبا اور صراط مستقیم جو ترکی میں تھے ان کا تعاون بھی رہا. اس کتاب کو شاید اس خلافت عثمانیہ تھی موجود. گو کہ یہ اسلامک سوسائٹی کے تحت شائع ہوئی، مگر یہ اسلامک سوسائٹی کی اپنی کتاب نہیں ہے، اس لیے کتاب میں جو خیالات ہیں وہ مصنف کے ہیں، سوسائٹی کے نہیں ہیں. یہ انہوں نے ایک بات کہہ دی تھی.
دیباچے میں. ہنری اسٹب کی کتاب کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں چند تاریخی غلطیاں ہیں، مگر اس کی وجہ وہ پرانی تحریریں ہیں جن کو حوالے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. اگر ہم ان تاریخی غلطیوں کو نظر انداز کر دیں تو یہ ایک غیر جانبدارانہ کتاب ہے اور مغرب کا اولین اعتزاز ہے. اصل میں اس میں کچھ تاریخی غلطیاں مجھے نظر آئی تھیں، مگر یہ اس لیے ہے کہ اگر پرانی تاریخی حوالے غلط ہیں تو پھر نیا آنے والا بھی ان کو حوالہ دے گا تو یہ اس کی اپنی غلطی نہیں مانی جاتی. ہنری اسٹب نے اپنی کتاب میں واضح طور پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک خالص اور منطقی شکل میں ہے. محمدی اس نے لکھا ہے، یہ اس کی کتاب سے میں کوٹ کر رہا ہوں، محمدی مذہب کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک طرف انسان کے عقیدے کے لحاظ سے اسے مجبور نہیں کیا جاتا کہ وہ ان دقیق اور یہ ان عقائد اور نظریات کو اپنائے، یعنی کہ اسلام میں فورس نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو آپ اسلام نہیں قبول کروا سکتے. there is no compulsion in اسلام، یہ تو ہمیں بھی پتا ہے. یہ اس نے لکھا ہے. اس کے بعد اس نے یہ لکھا ہے کہ جو مذہبی عبادات کے حوالے سے وہ تمام شعار کو انجام دے جو خالق اور مخلوق کی طرف سے اس پر ذمہ داری ہے. اس نے آگے لکھا ہے کہ اب ہم اپنے تمام تعصبات کو ایک طرف رکھتے ہیں. اس نے پرانی کتابیں پڑھی ہوں گی. ان کے عقیدے کے شعار سادہ ہیں، جبکہ ان کے باعث نہ کسی کی مخالفت ہوتی ہے اور نہ ہی کسی کو ملحد قرار دیا جاتا ہے. یہ اس لیے ہے کہ اگرچہ ان کی قانون کی وضاحت کے لیے مختلف آراء موجود ہیں لیکن ان کے بنیادی عقائد میں کوئی فرق نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایک غیر مسلم ہنری اسٹب 17ویں صدی میں یہ اسلام کا مطالعہ کرتا ہے، سیرت نبوی پڑھتا ہے، قرآن کے ترجمے پڑھتا ہے، اور کیا لکھتا ہے؟ وہ یہ لکھتا ہے کہ اگرچہ ان کی قانون کی وضاحت کے لیے مختلف آراء موجود ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ مسلک، یعنی امام جو ہے ہمارے امام ابو مالک، امام شافعی، امام حنفی، ان کی مختلف آراء ہیں، مختلف کچھ معاملوں میں ہے نا. لیکن آگے کیا لکھتا ہے کہ ان کے مختلف آراء ہیں لیکن ان کے بنیادی عقائد میں کوئی فرق نہیں. آج ہمارے مسلمان اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہو رہے کسی طرح کہ یار اگر وہ دیوبندی ہے یا اہل حدیث ہے یا بریلوی ہے تو آرائیں مختلف ہے لیکن عقیدہ تو ایک ہے. وہ 17ویں صدی کا غیر مسلم اس بات کو سمجھ گیا ہے. ہماری موٹی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی، بہت سو کی. تو اس کے بعد اس نے لکھا ہے کہ خدا کے بارے میں ان کے نظریات و عقائد عظیم المرتبت اور شائستہ ہیں. اب یہ ہے کہ انگریزی سے جب اردو میں ترجمہ کرتے ہیں صابر رضا تو بعض اوقات کچھ الفاظ جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جن کو کبھی کبھی میں بھی نہیں سمجھ سکتا. اس کی کتاب کا پہلا باب جس میں عیسائیت اور یہودیوں کے حوالے سے بھی تفصیل سے لکھا ہے. پھر اس نے ہنری اسٹب یہ بھی کہتا ہے، اس کی کتاب میں کل 10 چیپٹر ہیں جس میں 4 چیپٹر نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، ایک چیپٹر جہاد کی اخلاقی ضرورت کے بارے میں ہے. اس چیپٹر کی ابتدا ان الفاظ سے ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مذہب تلوار سے نہیں پھیلایا. بالکل ٹھیک. یہ باب اس کتاب کا شاندار حصہ ہے. اگر آپ یہ کتاب پڑھیں، اس نے واضح کیا ہے کہ عیسائی جو ہیں وہ مسلمان کی حکومت میں زیادہ محفوظ ہے بنسبت اپنے ہم مذہب حکومت میں. یہ اس نے لکھا. اب جب وہ یہ لکھے گا 17ویں صدی میں تو بھونچال تو آئے گا ہی. وہ یہ لکھتا ہے کہ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ مسلمانوں نے اسلحے کے بل بوتے پر اپنے مذہب کو نہیں اور اپنے مذہب کو یا اپنی سلطنت کو وسعت نہیں دی، بلکہ یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت اور سچائی ہے کہ بدمعاش یونانی اپنے بادشاہوں کی نسبت ترکوں کے زیر نگی زیادہ بہتر انداز میں رہتے ہیں. خلافت عثمانیہ اس سے پہلے ان کے شہزادے ان کا مسلسل قتل عام کیے رکھتے اور ان کے ساتھ ظلم و ستم پر مبنی رویہ اپناتے، لیکن آج وہ جزیہ ادا کر کے محفوظ ہیں. اب اس کے بعد عبد الحکیم مراد نے اپنے مقالے میں لکھا ہے، ان کا جو مقالہ ہے کہ ہنری اسٹب کا جو تشخص سے مصنوعی یا افسانوی نہیں بلکہ روحانی ہے، اسے سادگی اور سچائی پسند ہے
اور اس کے بعد اس نے یعنی اس کے بارے میں ہنری اسٹب کے ساتھ ایک اور نام قابل ذکر ہے اور وہ نام ہے جان ٹولینڈ کا. اب جان ٹولینڈ پہ میں تھوڑی سی مختصر بات کر لیتا ہوں اسی پروگرام میں کیونکہ تھوڑا سا وقت ہے. کہ جان ٹولینڈ جو ہے یہ 1670 میں پیدا ہوا تھا. ایک فلسفی اور آزاد سوچ کے ساتھ جینے والا انسان. اس نے بہت سی کتابیں فلسفے، سیاست اور مذہب پر لکھی. یہ آئرلینڈ میں پیدا ہوا تھا اور آکسفورڈ، لیڈن، گلاسگو اور ایڈنبرا کی یونیورسٹیوں میں اس نے تعلیم حاصل کی ہے. 1718 میں اس نے جان ٹولینڈ نے کتاب لکھی جوئش جینٹائل اینڈ محمدن کرسچینٹی. اس کتاب میں اور ہنری اسٹب کی کتاب دونوں کا تاریخی پس منظر بہت اہمیت رکھتا ہے. اس حوالے سے مغرب کے عیسائی اور مسلمان فضلاء نے بہت کچھ لکھا ہے جو ابھی میرے مطالعے میں ہے اور آئندہ میں اپنی کتابوں میں اس پر بحث بھی کروں گا. لیکن جان اسٹب جو ہے، جان بھی ہنری اسٹب کی طرح یہ یقین رکھتا تھا کہ خدا کا پیغام تمام پیغمبروں کے درمیان ایک ہی تھا. حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر ایک ہی پیغام تھا. جتنے بھی پیغمبر آئے انہوں نے ایک ہی پیغام دیا کہ خدا کی وحدانیت، خیرات اور اخلاقی ذمہ داری ضروری ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بھی صحیح راہ پر لانے کے لیے آئے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو صحیح راہ پر لانے کے لیے آئے تھے. انٹرنیٹ پر ایک ویب سائٹ ہے جو بہت معلوماتی ہے اور ریسرچ کے لحاظ سے بہت اہم ہے. اس کا نام میں جو ہم ہمارے جو ریفرنسز دیں گے اس میں اس کا ضرور ڈالیں گے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. ہنری اسٹب اور جان دونوں نے مقدس ماضی کے اسلامی تصور کو تسلیم کیا ہے. اب ہوا یہ تھا کہ میں نے یہ سوچا کہ یار یہ برطانیہ کا رہنے والا تھا اور 17ویں صدی ہے، کوئی 300-400 سال ہوئے ہیں اور برطانیہ کے لوگ تو تاریخ جو ہے وہ ہزاروں سال کی سنبھال کے رکھتے ہیں. آپ میوزیم میں جائیں، ابھی ہم گئے تو تھے میوزیم میں کچھ عرصہ پہلے لیورپول میں، جب چودھری محمد انور مرحوم اللہ انہیں جنت نصیب کرے ان کے جو ہے پروگرام میں، تو ان کا جو کل جو تھے 40واں تھا. تو بہرحال تو ہم گئے تھے میوزیم میں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 3000 سال پہلے کے برتن وہاں موجود تھے. تو یہ تو رکھتے. تو میں نے سوچا، تو میں نے یہ جس جگہ لنکن شائر ہے نا، یہ لنکن شائر، میں نے وہاں فون کیا لنکن شائر کی کاؤنسل کو. میں نے کہا کہ جی میں ہنری اسٹب کے بارے میں معلومات جمع کر رہا ہوں، انہوں نے ہمارے مذہب کے بارے میں اتنا اچھا لکھا ہے، میں ان کی جہاں وہ دفن ہے، میں وہ جگہ ہے، میں جانا چاہتا ہوں. ایسے ہی میرا شوق ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس کے بارے میں لکھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جی اچھا ہم پتہ کرتے ہیں. وہ انہوں نے کوئی 2 مہینے لگائے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے یار کہ وہ کہاں ہے. میں اس بات پر اب میں جو ہے وہاں کا جو ایم پی ہے اس کو میں لیٹر لکھ رہا ہوں، ای میل بھیجنے والا ہوں. یہ کووڈ-19 کی وجہ سے میں رک گیا ہوں کہ حالات ذرا وہ ہے، لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن میں لکھوں گا. میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ شخص جو ہے اس کی تاریخ، یہ کہاں تھا، یہ اس کے جو فیملی ہسٹری ہے، اس کے بعد جو لوگ ہیں وہ کون ہیں. یہ مجھے ایک تجسس ہے کہ ایک شخص نے یار آج سے 400-500 سال پہلے ہمارے بارے میں لکھا ہے، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو لوگوں تک پہنچائیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ جو مختلف مذاہب کا آپس میں میل جول بڑھتا ہے. تو انشاءاللہ اگر زندگی رہی اور وقت نے ساتھ دیا اور اللہ کا کرم رہا تو میں اس کا کھوج نکالوں گا. نہیں، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہی ہوں ہر ایسے موقع پر. تو خواتین و حضرات، اگلے ہفتے پہ ملتے ہیں. دعا میں شامل رکھیے گا. ہم دونوں کو اجازت. اللہ حافظ.